لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ محترم سامعین اور ناظرین، اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ سیکھنے کا موقع فراہم فرمایا ہے اور ہمیں ایسے استاد نصیب کر دیے ہیں پیر طریقت مجاہد اہل سنت علامہ قاری محمود الحسن اویسی قادری حفظہ اللہ تعالی، کہ جن کو اللہ رب العزت نے تدریس کا بڑا خوبصورت فن عطا فرمایا ہے۔ بڑے آسان انداز میں مشکل سے مشکل چیز سمجھا دیتے ہیں، اور آپ خود بڑے اساتذہ کے شاگردوں میں سے ہیں۔ فضیلت الشیخ قاری شرف الدین یمنی اور قاری خوشی محمد الازہری، یہ دو عظیم ہستیاں آپ کے اساتذہ میں شامل ہیں۔ اقلاب کے بارے میں آپ نے یہ ہمیں سکھایا ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر با آ جائے تو نون کی آواز کو ختم کر کے میم میں بدل دیا جاتا ہے اور ایک چھوٹا سا میم اوپر لکھ دیا جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں اقلاب، اور اقلاب پر ہمیں غنہ بھی کرنا ہوتا ہے، یعنی ایک الف یا دو حرکات کی مقدار آواز کو ناک میں روکنا ہوتا ہے۔ اس کی چند مثالیں انہوں نے سبق میں ہمیں سکھائی ہیں، کچھ مزید مثالیں ہم دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہمارا سبق مزید پختہ ہو جائے۔ آپ کے سامنے اسکرین پر اس وقت جو ٹیبل رکھا گیا ہے اس کا پہلا کالم دیکھیے، اس میں ایک ہی لفظ کے اندر نون ساکن ہے اور آگے با آ رہی ہے۔ تو یہ تین مثالیں ہیں، انبئہم، یہاں پہ نون ساکن ہے اور اس کے بعد با ہے، تو نون کی آواز کو ہم نے میم میں بدلا اور چھوٹا سا میم اوپر لکھ دیا، اور ساتھ ہم نے آواز کو ناک میں ایک الف کی مقدار روکا ہے۔ انبئہم لینبذن، لینبذن، ینبوعا، ینبوعا۔ دوسرے کالم میں دو دو کلمات یعنی دو دو الفاظ ہیں، پہلے لفظ کے آخر میں نون ساکن ہے اور اگلا لفظ با سے شروع ہو رہا ہے، تو نون ساکن کے بعد با آ رہی ہے، تو نون کی آواز کو ہم ختم کر دیں گے اور اس کو میم میں بدل دیں گے، اور اسی لیے اوپر چھوٹا سا میم لکھا گیا ہے۔ بورکا، اب ہم نے ان بورکا نہیں پڑھا اس کو، بلکہ اور پھر غنہ بھی کیا، بورکا من بعد، من بعد، من بین، من بین۔ تیسرے کالم میں تنوین کی مثالیں ہیں، پہلی مثال میں دو پیش ہیں، دوسری میں دو زیر ہیں اور تیسری میں بھی دو زیر کی مثال ہے۔ یہ ساری قرآن مجید سے مثالیں ہم نے لی ہیں۔ تنوین کے بعد اگلا لفظ با سے شروع ہو رہا ہے، تو یہاں پہ بھی اقلاب اپلائی کیا جا رہا ہے۔ سمیع بصیر، سمیع بصیر، زوج بہیج، زوج بہیج، جنت بربوۃ۔ یہاں پہ نون پر بھی ہم نے غنہ کیا ہے، نون اور میم یہ جب بھی مشدد ہوں یعنی ان پر شد آ جائے تو وہاں پہ بھی آواز کو ایک الف کی مقدار ناک میں روکنا ہوتا ہے، تو اس لیے یہاں پر نون مشدد ہے تو اس پہ بھی غنہ ہوگا، اور تا کے نیچے دو زیر ہیں، تنوین کے بعد با ہے تو یہاں پہ بھی غنہ ہوگا، دونوں پر ایک الف کی مقدار آواز کو ناک میں روکا جائے گا۔ جنت بربوۃ، جنت بربوۃ، کرام بررۃ۔ یہاں پہ
تنوین ہے اور اس کے بعد با آ رہی ہے۔ نیچے والی دو مثالیں بھی تنوین کے ساتھ با کی ہیں، دو دو کلمات ہیں ان مثالوں میں۔ صم بکم، اب میم کے اوپر ایک تو شد ہے، اس کی وجہ سے یہاں پہ غنہ ہو رہا ہے، اور پھر اقلاب بھی ہے، تو اس لیے یہاں پہ ڈبل غنہ ہو رہا ہے۔ صم بکم، صم بکم حل بہذا، حل بہذا۔ قرآن مجید پڑھتے ہوئے بہت احتیاط سے نظر رکھیے، جہاں جہاں پہ بھی اقلاب ہے اس کو بہت توجہ کے ساتھ غنہ کرتے ہوئے ادا کیجیے۔ اللہ پاک کلام مجید کے ساتھ ہماری محبت کو دن بدن ترقی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔